بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح صبح میری مالکن بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ اس سے پہلے میری خالہ اس بنگلے پر کام کیا کرتی تھیں۔ خالہ کا کہنا تھا کہ بنگلے کا مالک بہت سخت ہے، مالکن کی ہر بات ماننا اور جیسا وہ کہے ویسا ہی کرنا، ورنہ مالک ایک منٹ نہیں لگائے گا، تمہیں نوکری سے نکال دے گا۔ میں اسی وجہ سے ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن مالکن کو روتا دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی امڈ آئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی مالکن کے ساتھ ہمدردی کروں یا پھر حکم کی تابع داری کرتے ہوئے صرف گھر کے کام پر توجہ دوں، لیکن مالکن کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بی بی جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ تو اتنی خوبصورت ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں اور سنہری بال، رنگ بہت ہی خوبصورت کھلا کھلا سا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اتنی خوبصورت عورت کی آنکھوں میں کون آنسو لا سکتا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ کہ تم اس بنگلے میں کیا نئی آئی ہو؟ کام کرنے کے لیے یہاں پر بہت کچھ ہے، لیکن آج میں بہت پریشان ہوں، اس لیے تمہاری رہنمائی نہیں کر پاؤں گی۔ تمہیں جو سمجھ آتا ہے وہ کر لو۔ میں اپنی بی بی جی کے اس رویے سے مطمئن بھی ہوئی تھی اور خوش بھی، اس لیے میری حوصلہ افزائی ہو گئی۔ میں اسے مزید پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوا ہے، پھر اس نے خود ہی اپنے غم کی وجہ بیان کر دی۔ بولی کہ میرا شوہر آج پھر دمبا کھانے لگا ہے۔ دمبا ذبح کروایا ہے اس نے؟ دمبا ذبح کروایا ہے؟ اچھا، لیکن پریشانی کی کیا بات ہے بی بی جی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ یہ کیا کوئی کم غم ہے کہ میرا شوہر آج دمبا کھانے جا رہا ہے؟ میں اس کی بات سن کر سوچنے لگی کہ شاید مالکن مجھے ٹالنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے تو مجھے اصل بات نہیں بتا رہی اور کہہ رہی ہے کہ شوہر کے دمبا کھانے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، لگتا ہے آپ کو دمبا نہیں پسند؟ اگر نہیں پسند تو میں آپ کے لیے بریانی بنا لیتی ہوں۔ ہاں، تم میرے لیے اور ہم باقی گھر والوں کے لیے بریانی ہی پکا دو، پر میرا شوہر وہ دمبا کھائے گا آج، اس کے لیے دمبا پکے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت دوبارہ رونے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ وہ مجھے ٹالنے کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کا غم واقعی میں یہی ہے کہ اس کا شوہر دمبے کا گوشت کھاتا ہے۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ دن کے وقت تو وہ بھی دمبا نہیں کھائیں گے، رات ہی کو کھاتے ہیں اور میری بھی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم جا کر کوئی سبزی وغیرہ اور ساتھ بریانی بنا لو، تاکہ دن کا کھانا تو نمٹ جائے، رات کی رات کو دیکھی جائے گی۔ مالکن کی بات سن کر میں چپ چاپ بریانی اور سو میں لگ گئی تھی، لیکن میں مالک کو دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر ایسا کون سا بچپنا تھا اس میں کہ جو چیز مالکن کو اتنی ناپسند تھی وہ پھر بھی کھاتا تھا۔ خیر دوپہر ہوئی تو مالک بھی مالکن کے ساتھ کھانے کی میز پر موجود تھے۔ میری نظر ان پر پڑی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ بھی کوئی کم خوبرو نہیں تھے، اچھے خاصے خوبصورت اور جوان مرد تھے۔ مالکن کی خوبصورتی ان کے سامنے ماند پڑ رہی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر ان کی کامیابی اور خوشی کی دعا انہیں دینے لگی۔ تبھی مالکن نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا۔ وہ مالک کے پاس ہی بیٹھی انہیں کھانا کھلا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا میرا مالک کافی فربا جسم کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی لالی تھی، لگتا تھا جیسے مالکن کی طرح مالک کو بھی کوئی بہت بڑا غم لاحق ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے خاص بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے، بس شاید لوگوں کو دکھانے کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میں واپس کچن میں آ کر کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن بھی کچن میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ بولی کہ میں دمبے کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، آج ہمارے گھر میں دمبا ذبح ہوگا اور کچھ مہمان بھی آئیں گے، تو تمہیں زیادہ دیر رکنا پڑے گا، بلکہ تم سرونٹ کوارٹر میں ہی رہ لو، کچھ دن یہیں پر رہو، پھر جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں تمہارے گھر جانے کی اجازت دے دوں گی۔ میرے گھر میں ویسے بھی کیا تھا، ایک میرا بھائی اور اس کی لڑاکا بیوی، جن کو دیکھ دیکھ کر میرا دم گھٹتا تھا اور اس گھر سے بھاگ جانے کا جی چاہتا۔ میں نے خوشی خوشی مالکن کی یہ بات مان لی۔ میں نے کہا، میں آج کیا آپ کے لیے ہمیشہ اسی سرونٹ کوارٹر میں رہ جاؤں گی۔ مالکن بھی خوش ہو گئی، انہیں لگا یہ سب میں ان کی محبت میں کر رہی ہوں، حالانکہ اس میں میرا بھی فائدہ تھا۔ خیر سے رات کا وقت ہو گیا۔ میں نے دمبے میں کابلی پلاؤ پکایا
تو مالک بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ مالکن کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پلاؤ وغیرہ میں نے دم پر رکھ دیا تھا۔ مالکن نے مجھ سے کہا باقی کام عسکری کر لے گی، وہ دم سے ہٹا کر چاول باہر رکھ دے گی، تم میرے ساتھ چلو، میں دعا کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا مالکن نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے ساتھ راستے میں پھول لیے اور کچھ کھانا بھی لیا تھا اور آدھا ہم گھر سے لے کر آئے تھے۔ کھانا لے کر ہم لوگ سیدھا مسجد کی طرف چلے گئے۔ میری مالکن نے وہ چھوٹے چھوٹے کھانے کے ڈبے بچوں میں تقسیم کیے اور پھر پھول مسجد کے پاس رکھ کر آگے چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک عورتوں کی مسجد تھی اور ساتھ میں مزار کا احاطہ بھی تھا۔ میری مالکن وہاں بیٹھ گئی تھی۔ اندر والے کمرے میں جا کر مالکن نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا، میں مالکن کی دعا سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا دعا مانگ رہی ہے۔ تبھی میں اس کے پیچھے پیچھے اسی کمرے تک پہنچ کے، صرف زنانہ کمرہ تھا اور وہاں صرف عورتوں کو جانے کی اجازت تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کمرے سے کان لگائے تو پتہ چلا مالکن بہت رو رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کو روک سکوں، تو ہی اس کو ہدایت دے۔ میں اپنے شوہر کے لیے بہت پریشان ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اسی طرح جاری رہا تو میں دکھ سے مر جاؤں گی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، میرے مولا، میرے شوہر کے دل کو نرم کر دے۔ وہ عورت مسلسل اپنے شوہر کی دعائیں مانگ رہی تھی اور پھر یہ بھی کہنے لگی کہ اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی، میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی۔ میں حیران تھی اس عورت پر جس کا شوہر ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا تھا اور وہ اپنے بیوہ نہ ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ مجھے تو اب اپنی مالکن کو نفسیاتی مریضہ لگنے لگی تھی۔ ہم لوگ جب بازار سے واپس آئے تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ شام کے 5 میری مالکن اب لوٹی تھی۔ اب وہ کچھ مطمئن لگ رہی تھی۔ آتے ہوئے اس نے بازار سے کافی ساری سبزیاں بھی لیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ میں اپنے شوہر کو کھلاؤں گی اور تم بھی دھیان رکھنا ان کے پانی وغیرہ کا، پانی کا جگ رکھ دینا، پانی کا جگ نہ ہو تو وہ پانی پیتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت جگ کو بھرا رکھنا۔ میں نے اپنی مالکن کی ہر ایک بات پر سر ہلا دیا تھا، لیکن رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کابلی پلاؤ وغیرہ رکھ کر میں واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ مالکن نے بھی گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن رات کے تقریباً 12-1 بجے تھے جب مجھے مالکن کے کمرے سے چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مالکن بری طرح رو رہی تھی اور ڈرائیور کو پکار رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر جا کر مالکن کے حال کی خبر لوں کہ آخر ہوا کیا ہے، وہ اس طرح کیوں چلا رہی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اسی طرح سے رات بے چینی میں گزر گئی تھی۔ میں اٹھ کر کبھی جاتی بھی تو رات کے اندھیرے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ میرے اور مالکن کے دروازے تک تقریباً 25 سے 30 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس فاصلے کو عبور کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھی جب کہ رات اتنی تاریک تھی۔ میں جتنی مرضی کوشش کر لیتی مگر میں آگے نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، سو میں اپنے بستر پر ہی لیٹی رہی تھی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مالکن کی اتنی دل دوز چیخیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ پتہ نہیں کب صبح ہوئی۔ میں نے اسی طرح آدھی نیند میں اٹھ کر نماز ادا کی تھی۔ میں نماز ادا کرنے کے بعد صبح سویرے ہی مالکن کے گھر چلی جایا کرتی تھی، پر آج جب میں سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے مالکن کے کمرے کی طرف بڑھی تو دیکھا دروازہ ہی بند تھا، بنگلے کا دروازہ بند تھا۔ میں واپس اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی، آ کر مالکن کا انتظار کرنے لگی، پر سو گئی، گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اب میں بے چین ہو گئی تھی، کہیں یہ لوگ مجھے چھوڑ کر کسی شادی بیاہ میں تو نہیں چلے گئے۔ میں کیا کروں گی؟ ارے نہیں، شادی بیاہ میں جانا ہوتا تو رات کو اتنی چیخو پکار کیوں ہوتی؟ میں نے دل میں سوچا اور خود کو خود ہی سمجھا لیا تھا، پر میں کیا جانتی تھی کہ میری مالکن کا اتنا بڑا دکھ بلا وجہ نہیں تھا۔ میں واپس بنگلے میں آئی تو میں نے مالک اور مالکن کو کہیں نہیں دیکھا۔ اب بنگلے کا دروازہ کھل چکا تھا، لیکن نہ ہی وہاں پر مالکن تھی اور نہ مالک خود موجود تھے۔ میں حیران ہونے لگی، دیکھوں تو صحیح کہ گئے کہاں ہیں۔ میں نے مالی سے بھی پوچھا، عسکری سے بھی پوچھا، پر کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد عسکری میرے کمرے میں آ گئی، وہ بھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی کہ مالک اور مالکن دونوں ہی ہسپتال میں ہیں۔
رات کو نہ جانے کیا ہوا، مجھے تو خود نہیں پتا۔ مجھے اس کا ڈرائیور نے بتایا تھا کہ رات کو یہ بات ہوئی ہے، وہ مالک اور مالکن دونوں ہی کو ہسپتال چھوڑ کر واپس آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تھا۔ خیر، اب کچھ بات مجھے سمجھ آ رہی تھی، پر ابھی تک بھی میں پوری بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میری مالکن مشکل میں ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گی، اور پھر مالکن نے اگلے ہی دن مجھے کرنے کے لیے ایک کام دے دیا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال سے گھر واپس آئی، اس کی آنکھیں اجڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہاں بھی روتی رہی ہو، جبکہ مالک بھی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ میں دونوں میں سے کسی کی بیماری نہیں سمجھی تھی۔ مالکن نے واپس اپنے کمرے میں مجھے بلا کر ایک پرچی دی اور کہنے لگی کہ جا کر یہ پڑوس میں ایک لڑکی ہے، مکان نمبر 236 میں رہتی ہے، اس کے حلیہ بھی بتایا، اور ساتھ کہنے لگی کہ یہ پرچی جا کر اس کو دے دینا، اور وہ جو جواب دے مجھے آ کر چپکے سے بتانا، میرے شوہر کے سامنے کوئی بات نہیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے یہ پرچی کھول کر مت پڑھنا، کچھ بھی ہو جائے، میں تم پر یقین کر کے تمہیں یہ پرچی دے رہی ہوں۔ میں پرچی لے کر گھر سے نکلی۔ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں اس پرچی کو پڑھ لوں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، لیکن پھر میرا تجسس میری وفاداری پر غالب آ گیا۔ میں نے پرچی کھولی، ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی، لیکن یہ تحریر پڑھ کر میری تو الجھن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ میری مالکن ایسا گھناؤنا کام کیوں کرنا چاہتی ہے۔ اپنے شوہر کے لیے وہ ایک دوسری لڑکی کو بلا رہی تھی، یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ کوئی بھی عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے پاس رہے، پر پرچی میں میری مالکن نے ہزاروں منتیں کی تھیں، خدا کے واسطے دیے تھے کہ میرے شوہر کے پاس آ جاؤ، جبکہ وہ عورت تو اس کی بیوی بھی نہیں تھی۔ پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں کافی دیر سوچی، دل چاہا کہ یہ پرچی اس لڑکی تک نہ پہنچاؤں، ایسا نہ ہو کہ دونوں کا گھر برباد ہو جائے۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پر پھر حکم کی تعمیل تو کرنا تھی۔ میں پرچی لے کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، میں نے اس کو پرچی دی۔ ناگواری سے اس نے پرچی کو کھول کر پڑھا، پھر ہنس کر بولی، خان کی بیوی سے کہنا کہ یہ تمہاری سزا ہے، خدا نے میری بد دعا سن لی ہے، اب تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی، چاہے تم جتنی بھی دولت کما لو، تم سہاگن نہیں رہ سکتی۔ میں یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن ہو بہو جا کر مالکن کو بتاتی۔ میری بات سن کر مالکن کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگی کہ تم جا کر ایک بار پھر اس سے منت کرو۔ میں نے کہا مالکن میں چلی تو جاؤں گی، پر وہ عورت میرے ساتھ نہیں آئے گی، اس سے اچھا ہے کہ آپ خود چل کر اس سے بنتی کر لو۔ مالکن نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، میں جا کر خود اس کے پاؤں پڑوں گی، اس سے خود اپنے شوہر کے لیے بھیک مانگوں گی تو وہ آ جائے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت اور زندہ دل ہو کر بھی مالکن کسی دوسری عورت کا سہارا کیوں ڈھونڈ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد مالکن اس عورت کے دروازے پر موجود تھی۔ اس نے دروازے کو بجایا، پھر وہی خوبرو حسینہ باہر نکلی، وہ بھی مالکن جیسی ہی تھی، جوان اور خوبصورت۔ مالکن کو دیکھ کر اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا، یہاں کیا آئی ہو، کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے بھی تمہارے شوہر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اسے نہیں چاہتی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس کے لیے پاگل ہو جاؤں گی یا مر جاؤں گی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بے پرواہ ہو اور بے نیاز ہو، پر میرے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسے ہی اٹھ کر چل پڑوں گی؟ تم جا کر اپنے خاندان کے 5-6 معزز لوگوں کو لے کر آؤ اور مجھے سب کے سامنے لے کر جاؤ، اپنے شوہر کی بیوی تسلیم کرو مجھے، میں تبھی جاؤں گی، ورنہ تمہارا شوہر بھی ایسا ہی مرتاب تڑپتا رہے گا، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکو گی۔ مالکن بہت بے بس ہو چکی تھی، وہ گھر واپس آ گئی، آ کر مجھ سے کہنے لگی، نسیم مجھے کوئی ایسی چیز بنانا سکھا دے جو گوشت جیسی دکھتی ہو، وہ بھی دمبے کے گوشت جیسی۔ کیوں مالکن، آپ خود کو کیوں تباہ کر رہی ہیں؟ گوشت جیسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، گوشت جیسا بس گوشت ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر مالکن کو غصہ آ گیا، تو ہوتی کون ہے مجھے یہ کہنے والی؟ نوکرانی ہے تو نوکرانی بن کر رہ، خاتمہ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں تباہ ہوں گی؟ تباہ تو وہ ہوگی جس نے مجھے تباہ کرنے کی بد دعا دی ہے، خدا اسے بھی خوش نہیں رکھے گا۔ پھر میری مالکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں تو مالکن کے کہے سخت الفاظ بھی بھول گئی تھی
جو انسان خود اتنے غم میں ہو اس کی کسی بات پر برا نہیں ماننا چاہیے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، مالکن کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ میں نے انہیں پانی وغیرہ پلایا، کہنے کو پھر دمبا پکے گا، تم قابلی پلاؤ مت بنانا، بس ایسے ہی دمبا بھون دینا یا پھر نمکین گوشت بنا دینا۔ یہ کہہ کر مالکن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کا سسکنا رونا یاد آ رہا تھا۔ پھر شام کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ مالکن نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے، آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں سرخی بھی تھی، جبکہ مالک اپنے کمرے میں بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مالک کو کسی دنیا کے کام سے خبر نہیں ہے۔ اس کی سستی اور اس کا لاغر پن دیکھ کر مجھے تو اب مالک پر بھی ترس آ رہا تھا۔ مالکن نے خود کو سجایا سنوارا، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں، تم گھر کے دروازے کھلے رکھنا، صفائی کر لینا اور تھوڑی بہت سجاوٹ کر لینا، ایک دلہن کا کمرہ بھی سیٹ کر لینا، اس میں اچھی طرح بیڈ شیٹ لگانا اور گلاب کی پتیاں بھی رکھنا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ کیا اس گھر میں کوئی نئی دلہن آنے لگی ہے۔ پھر وہی ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے مالکن گھر میں داخل ہوئی۔ مالکن کے ساتھ کچھ بزرگ بھی تھے اور ساتھ ہی وہی لڑکی جو کہ مالکن کے پڑوس میں رہتی تھی، بلا کی خوبصورت تھی، دلہن بنی ہمارے اس گھر میں کھڑی تھی۔ مالکن کے تو جیسے دل پر چھرا چل گیا ہو، وہ بہت بےتاب لگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ مالکن کے شوہر کا چہرہ کھلا کھلا سا تھا۔ وہ آدمی پہلی بار مجھے خوش محسوس ہوا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کی دوسری بیوی یعنی چھوٹی مالکن ہے۔ بڑی مالکن نے چھوٹی مالکن کو اس کے کمرے میں پہنچایا اور خود دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ مالک بھی اسی کمرے میں چلا گیا۔ گھر سے باقی مہمان بھی رخصت ہو گئے۔ مالکن دلہا دلہن کے دروازے کے باہر بیٹھ کر بین کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اتنے آنسو کے دیکھ کر مجھے ترس آنے لگا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کیسے اتنا تڑپ سکتا ہے؟ اور مالکن کے شوہر کو کیا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کی بیوی پر کیا گزر رہی ہے؟ مرد کتنے بے حس ہوتے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ آج عجیب بات ہوئی تھی۔ مالک نے دمبے والا گوشت نہیں کھایا تھا، نمکین گوشت ادھر چولہے پر ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ اس گوشت کا کیا کروں؟ مالکن ایک دکھی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس کر بولی، اب میرا شوہر کبھی بھی یہ نہیں کھائے گا، دمبے کا گوشت وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی خواہش جو پوری ہو گئی ہے۔ کیا خواہش؟ میں سمجھی نہیں۔ جواب میں مالکن خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں مزید کوئی سوال کرتی۔ مالکن واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی آ کر اپنے کوارٹر میں سو گئی تھی۔ شام کے وقت میں اٹھی، میرے کانوں میں لڑائی جھگڑے کی آوازیں پڑنے لگیں۔ میں چونک کر مالکن کے کمرے کی طرف گئی، دیکھا تو وہاں پر لڑائی جھگڑے کی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر گئی تو مالکن بیگ پیک کر رہی تھی، جبکہ چھوٹی مالکن بیٹھی ان کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، مجھے پتا تھا تم اس گھر میں زیادہ نہیں ٹکو گی۔ ہاں، میں تو زیادہ نہیں ٹکوں گی، پر یہ گھر بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا آباد۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ یہ گھر میرے نام پر ہے۔ بڑی مالکن نے چھوٹی مالکن کے سر پر گویا بم گرا دیا۔ میں اگر تمہارا شوہر تم سے چھین سکتی ہوں تو تمہارا گھر کیوں نہیں؟ چھوٹی مالکن بڑا اتراتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم نے مجھ سے میرا شوہر نہیں چھینا، یہ تو میں نے تمہیں صدقے اور خیرات میں دیا ہے۔ میرے شوہر کو تمہاری ضرورت تھی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے مرتے تھے، تبھی میں نے یہ سب کچھ کیا، ورنہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے میرا شوہر چھین سکے۔ بڑی مالکن کی بات سن کر چھوٹی مالکن ہنسنے لگی۔ تمہیں تو لگتا ہے بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ تمہارا شوہر جو دمبے کا گوشت کھا کر الٹیاں کرتا تھا نا، وہ اس وجہ سے نہیں کرتا تھا کہ اسے دمبے کے گوشت سے الرجی تھی اور وہ میرے عشق میں کھاتا تھا یہ گوشت۔ میں نے تمہارے شوہر پر کالا جادو کر رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ میری طرف مائل ہوتا تھا، اور اس کی جو طبیعت بگڑ رہی تھی وہ بھی سب میری وجہ سے ہوا، کیونکہ میں نے تمہارے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے یہ سب چال چلی تھی، اور تم یہ سمجھنے لگیں کہ تمہارے شوہر کو مجھ سے عشق ہو گیا۔ ارے وہ تو تمہاری محبت میں اندھا ہو گیا تھا، یہ تو میری کاریگری تھی اور کچھ بابا ہاشم کا کمال تھا جو آج میں یہاں بیٹھی ہوں۔ چھوٹی مالکن یہ سب کہتی تو جا رہی تھی، پر پیچھے کھڑا اس کا شوہر یہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا میرے خیال میں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ سچ تو کھل کر ہی رہتا ہے، سچ کا کوئی مول نہیں ہوتا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ مالک نے چھوٹی مالکن کو اسی وقت طلاق دے دی
اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اس بنگلے سے باہر نکال دیا۔ شاید اللہ کو بڑی مالکن کے صبر پر رحم آ گیا تھا، کیونکہ نہ ہی اس نے جادو کا سہارا لیا، نہ ہی کوئی تعویذ باندھا، بلکہ صرف اپنے مالک سے دعا کی اور اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے بے چین رہی۔ سچ ہے کہ عورت کا صبر عرش کو بھی ہلا سکتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔